الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وارکعوا مع الراکعین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ وہ خشک شاخوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں، وہ خشک شاخوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں، وہ عہد پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں۔ ارے غفلت نہ کر، پڑھ لے درود ان پر اے انسان، خدا کی قسم وہ تیرے سلام کا اب بھی جواب دیتے ہیں۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت واجب احترام معزز سامعین و حاضرین کرام، آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے باجماعت نماز ادا کرنے کی فضیلت۔ جو آدمی وضو کرتا ہے اور خوش دلی سے کرتا ہے اور وضو کرتا ہے تو وہ کامل وضو کرتا ہے، صحیح طریقے سے کرتا ہے، اچھا وضو کرتا ہے کہ کوئی کمی پیشی نہیں رہتی، باقی اس طرح وضو کرتا ہے، پھر وہ اللہ تبارک و تعالی کے گھر یعنی کہ مسجد کا رخ کرتا ہے، وہاں پر نماز باجماعت میں شریک ہو سکے، اس لیے کہ وہ اپنے بھائیوں کے ہمراہ اپنے بھائیوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کا جو مزہ ہے وہ لے سکے، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کا لطف جو ہے اس سے وہ پا سکے، اللہ تبارک و تعالی کی بندگی سے مشرف ہو سکے، تو یہ مت سمجھیے کہ وہ خالی ہاتھ جا رہا ہے، نہیں بلکہ وہ رحمت الہی کی معصیت میں جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی کرم نوازیوں سے مالا مال ہو کر جا رہا ہے۔ بظاہر تو اس کے قدم عام انسانوں کی طرح اٹھ رہے ہیں، لیکن نہیں، حقیقت میں اس کا ہر قدم اس کا درجہ بلند کر رہا ہے اور اس کے گناہ کو مٹا رہا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 40 راتیں مسجد میں باجماعت نماز ادا کرے اور اس اہتمام کے ساتھ، اس طریقے کے ساتھ کہ اس کی صلاۃ العشاء یعنی عشاء کی نماز کی پہلی رکعت بھی فوت نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ، یہ میرا بندہ، یہ میرا پرہیزگار بندہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہے۔ ارے مجھے بتائیے نا کہ آج کل کسی کو اگر کسی جرم کی سزا کے طور پر جیل جانا پڑے، انسان جیل چلا گیا تو وہ اپنے آپ کو جیل سے چھڑانے کے لیے ہزاروں جتن کوشش سے کرتا ہے، ہزاروں کوشش سے کر دیتا ہے کہ میں کسی طرح اس جیل خانے سے باہر نکل جاؤں، کسی طرح میں آزادی حاصل کر دوں۔ اس کے عزیز و وقارب جو ہوتے ہیں، رشتہ دار، امیدوار، باپ بیٹے، وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب یا ہمارے بھائی یا ہمارے رشتہ دار جو ہے جیل میں ہے وہ کسی طرح باہر آ جائے، آزاد ہو جائے۔ ارے مجھے بتاؤ تو صحیح کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا، جرموں کی پاماش میں جب اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیوں کی وجہ سے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری نہ کرنے کی وجہ سے، حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نہ ماننے کی وجہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی نہ گزارنے کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیاں کرنے کی وجہ سے جب تم جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس وقت کس چیز سے تم چھٹکارا پاؤ گے، اس عذاب سے کیسے تم چھٹکارا پاؤ گے؟ اس وقت اس کے تمام ذرائع جو ہیں وہ منقطع ہو جائیں گے، چھوٹ جائیں گے، بس
منقطع ہو جائیں گے، وہ بے بس ہو کر نہایت حسرت سے داخل جہنم ہو جائے گا بس، اور کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ تو آئے حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عذاب نار سے ہمیں کتنا پیارا اور آسان نسخہ دے دیا ہے کہ جو آدمی 40 راتیں نماز عشاء اس اہتمام کے ساتھ ادا کرے کہ اس کی پہلی رکعت بھی فوت نہ ہو، پہلی رکعت بھی نہ چھوٹے، تو اللہ تبارک و تعالی لکھ دیتا ہے کہ یہ میرا بندہ جہنم سے آزاد ہے، جہنم کی آگ اس پر حرام ہے، جہنم سے یہ آزاد ہے۔ آئیں ایک اور روایت پیش کرتا ہوں حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی کے جن کو ذو النورین کہا جاتا ہے، دو نوروں والے۔ آپ روایت کرنے والے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز عشاء با جماعت ادا کی گویا اس نے نصف رات یعنی آدھی رات قیام یعنی عبادت کا ثواب پایا، اور جس نے نماز عشاء کے ساتھ نماز فجر بھی با جماعت ادا کی تو گویا اس نے پوری رات قیام کا ثواب پایا، یعنی پوری رات عبادت کا ثواب اس نے پایا۔ اے ایمان والے، اپنے ناز پر، اپنی قسمت پر ناز تو کر کے اللہ تبارک و تعالی نے تجھے بن مانگے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا ہے۔ یہ سب شرف، یہ سب عزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے سے ہیں۔ پہلی امت رات بھر عبادت کرتی تو انہیں اس کا اجر و ثواب ملتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے خیر الامم پر یہ لطف و کرم فرمایا ہے کہ جو مسلمان رات عشاء کی نماز با جماعت پڑھے پھر صبح کی نماز کے ساتھ نماز فجر ادا کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال میں پوری رات عبادت کرنے کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ لیکن آج کل کیا کریں، دور ایسا آ گیا کہ آج کل کے مسلمان کو نماز پڑھنے کے لیے فرصت ہی نہیں، وقت ہی نہیں۔ وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، اور مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، مسجد مرثیہ خواہ ہیں، مسجدیں رو رہی ہیں کہ کہاں گئے وہ نماز پڑھنے والے۔ آگے علامہ صاحب کیا فرماتے ہیں، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، کہ اب وہ لوگ نہیں رہ گئے، افسوس کہ مسجد میں بیٹھ کر دوسری نماز کا انتظار کرنا تو دور کی بات ہے۔ آج کل کے مسلمان کو تو ایک نماز پڑھنے کے لیے بھی فرصت نہیں، ایک نماز پڑھنے کا بھی وقت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، روایت کرنے والے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر جو ہیں حضرت علی ابن ابی طالب، تیسرے خلیفہ، چوتھے خلیفہ بلکہ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ چوتھے خلیفہ، آخری خلیفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ روایت کرنے والے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کیا فرماتے ہوئے سنا، آئیے ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن اوقات میں، جن وقتوں میں طبیعت پر بوجھ بنے، اوقات میں ان اوقات میں وضو کرنا، وضو کرنے کے بعد مسجد کا رخ کرنا، مسجد کی طرف چل کر جانا، اور پھر مسجد میں نماز ادا کرنا، اور نماز ادا کرنے کے بعد اگلی نماز کا انتظار کرنا، یہ چیزیں گناہوں کو بالکل دھو دیتی ہیں۔ اور آئیے پھر دھونے بھی فرق ہوتا ہے، کس چیز کو دھونے کے لیے غسل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، پھر دھونے میں بھی فرق ہوتا ہے کہ کپڑے دھوتے وقت ہر ایک کی دھلائی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ارے کوئی دھوتا ہے تو کچھ داغ کپڑوں پر باقی رہ جاتے ہیں، اور کچھ دھوتا ہے تو برائے نام دھوتے ہیں، لیکن جب غسل کے بعد غسلن بطور مفعول مطلق ذکر کر دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مراد اس کی یہ ہوتی ہے کہ خوب دھونا، اچھی طرح دھونا، یعنی کہ جو دھو کر میل کا نام و نشان مٹا دے اس کے لیے غسلن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی یہی مفعول مطلق استعمال ہوا ہے، تو مطلب بالکل واضح ہے کہ یہ اعمال گناہ دھوتے ہی نہیں بلکہ گناہ دھو کر نام و نشان مٹا دیتے ہیں۔
ہیں اور دل اور نامہ اعمال پر گناہ کا کوئی معمولی سے معمولی اثر بھی نہیں